مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز نیت کر لیتا ہوں، میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرات محترم، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جتنی دنیا کے مذاہب میں جتنی کتابیں ہیں مذہبی، وہ ساری کی ساری ان زبانوں میں ہیں جو ڈیڈ ہو چکی۔ اچھا، دنیا کا کوئی یہودی جب تورات پڑھتا ہے نا تو انگلش میں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آتی انگلش ہے۔ جس زبان میں تورات نازل ہوئی نا وہ زبان جانتا ہی نہیں وہ۔ دنیا کا کوئی بھی عیسائی انجیل انگریزی میں پڑھتا ہے۔ مسلمانوں کا 6 سال کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو عربی میں ہی پڑھتا ہے۔ پھر وہ اگر انجیل پڑھیں تو ان کے انجیل پڑھنے کو انجیل کی تلاوت نہیں کہہ سکتے ہم۔ زبور پڑھیں تو زبور پڑھنے کو زبور کی تلاوت نہیں کہہ سکتے ہم۔ قرآن اگر ہم صرف اردو پڑھیں تو وہ تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی ٹرانسلیشن صرف انگلش کریں، انگلش میں پڑھیں ہم تو وہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت تب بنے گی جب عربی الفاظ پڑھیں گے۔ پتہ چلا، میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں رب کے جتنے بھی کلام آئے، اس وقت اگر کسی کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ پھر ایک اور بات میں بریک سی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے پچھلی صدی میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، اردو ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اس اردو کو آج کے سکول کے بچے کے سامنے رکھ دو تو وہ پچھلی صدی کی اردو آج کا بچہ نہیں سمجھ سکے گا۔ اس سال قرآن پاک کا اس صدی میں جو ترجمہ ہوا وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا ہے، یہ بھی اردو۔ پچھلی صدی میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ بھی اردو۔ اس اردو اور اس اردو میں یہ صرف اردو کی بات نہیں، پنجابی ہو، فرانسیسی ہو، جاپانی ہو، انگلش ہو، وقت کے ساتھ ساتھ زبان کا اسلوب بدلتا رہتا ہے۔ زبان کا اسلوب وقت کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن قرآن مجید آج سے 14 صدیاں پہلے آیا۔ اگر آپ قرآن کی عربی کو دیکھو تو نہ تو عربی کا اسلوب بدلا ہے، بلکہ قرآن میں جو تاریخی واقعات رب نے بیان کیا نا وہ بھی اس اسلوب میں بیان کیے ہیں کہ واقعہ تو فرعون کا ہے، لیکن قرآن نے اس لہجے میں بیان کیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرعون صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہمارے معاشرے میں بھی فرعون ہے۔ یہ زندہ کتاب ہے، حالانکہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ قرآن نے تاریخی واقعات کو بھی اس اسلوب سے بیان کیا کہ اگر قرآن میں ہم قارون کا واقعہ پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قارون صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی قارون پھر رہے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہمارے دور میں بھی یہ لوگ پھر رہے ہیں، پھر پوری دنیا میں۔ اب اگلی بات سنیں، یہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تھوڑی دیر بعد نیٹ پہ جائے گی۔ میں نیٹ کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں تمام دنیا کے یہودیوں کو، اور جہاں جہاں یورپ میں ہمارے مسلمان جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، حقیقت اسلام اردو میں لکھو نا یوٹیوب پہ تو میرا چینل آ جاتا ہے، تو روز کا خطاب اس پہ روزانہ اپلوڈ ہوتا ہے، آپ اپنے موبائل پہ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کھولو نا، حقیقت اسلام لکھو اردو میں تو آپ کو وہ، تو اس وساطت سے میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں، ہمارے وہ نوجوان جو یورپ میں رہتے ہیں وہ سوال کریں ان لوگوں سے، یہودیوں سے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک یہودی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تورات کا حافظ ہو۔
یعنی یہ گل تواڈے نزدیک کوئی ایڈی مانا نہیں رکھدی، تساں تو اس گل دا ویلکم ہی کوئی نہیں کیتا۔ میں کیڈی وڈی گل کر چھڈی ہے تو تساں انجے او گٹے رول چھڈی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تورات کا، پوری دنیا میں ایک عیسائی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو انجیل کا۔ اور اگر آپ پوری دنیا میں پھریں گے، شہر چھوڑ دیں، صرف گھوڑی دیکھ لیں، صرف رکن دیکھ لیں، حضرات محترم آپ کو قرآن مجید کے حافظ 6 سالہ بچے سے لے کر 65 سالہ 80 سالہ بزرگ تک آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن نظر آئیں گے۔ ہمارے 6 سال کا بچہ جس کے سامنے آپ اردو کا صفحہ رکھ دو، وہ اردو کا ایک صفحہ یاد نہیں کر سکتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 6 سال کے بچے، اللہ رب العزت نے سینے میں وہ بچہ جو اردو کا صفحہ 2 صفحے یاد نہیں کر سکتا، 6 سال کا بچہ، وہ 6 سال کا بچہ اپنے سینے میں الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے بیٹھا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرات محترم، پھر ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ جب یہ عطا ترک تھا نا، مصطفیٰ کمال عطا ترک، یہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جانتے ہیں، اس نے پرانا جو ترکی تھا نا، خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو ترکی میں خلافت عثمانیہ جب تھی تو مسلمانوں کا پوری دنیا میں عروج تھا۔ تو جب خلافت عثمانیہ کا جو سب سے آخری بادشاہ تھا نا، وہ ترکی والوں نے اس پہ ڈرامہ بھی بنایا۔ آج کل ہمارے چینل، مختلف چینل جو ہیں، وہ اس ڈرامے کو انہوں نے اردو میں ڈبنگ کر کے مختلف چینلز پہ وہ نشر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے پایا تخت۔ اور اس آخری بادشاہ جو آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ کا تھا، وہ تھا خلیفہ عبدالحمید، سلطان عبدالحمید ثانی، جو سب سے کمزور خلیفہ تھا۔ اس کو یہودیوں نے آ کے کہا کہ تمہاری ملک ترکی کا قرضہ ہم ادا کرتے ہیں، صرف فلسطین میں ہمیں اسرائیلی ریاست، یہودی سٹیٹ بنانے کی اجازت دے دو تھوڑے سے خطے میں۔ حالانکہ وہ سب سے خلافت عثمانیہ میں سے سب سے کمزور، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کمزور آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا۔ لیکن اس نے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ ایک یہ تنکا ہے نا، اس تنکے کو بھی میں فلسطین میں تمہیں اتنی جگہ بھی نہیں دوں گا، میرا قرضہ رب ادا کرے گا۔ یہ جب غیرت تھی نا مسلمانوں میں، تو مسلمانوں کا عروج تھا۔ تو اس کے بعد یہ مصطفیٰ عطا ترک، یہ بھی یہودی سازش سے آیا۔ اس نے پھر آ کے وہ جتنا عربی پر پابندی، اس نے ترکی میں بڑی اصلاحات نافذ کی۔ انہوں نے کہا جی اذان بھی ترکی میں دیا کرو، ترکی زبان میں، عربی میں ضروری نہیں، نماز بھی ترجمہ ترکی میں کرو، ترکی میں پڑھا کرو۔ یعنی انہوں نے کوشش کی کہ عربی کو ترکی سے نکالا جائے تاکہ ہمارا جو یہودیت اور عیسائیت کا ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور یہ یہودیت اور عیسائیت کا ایجنڈا فاروق اعظم کے زمانے سے یہ آپ کے مخالف ہیں۔ جب فاروق اعظم نے 25 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی نا، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو شکست دے کے، اس وقت سے یہ تل ملا رہے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہر دور میں اللہ رب العزت نے قدرت کی طرف سے مسلمانوں کی ہر دور میں خدمت کی، مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اب انہوں نے بڑی سر توڑ کو انہوں نے کہا اس کو کہ عربی نکالو ترکی سے۔ انہوں نے یہ سمجھا عربی نکلے گی تو دین نکل جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب مصطفیٰ عطا ترک اپنے 70 سال وہ اثرات بھی اس کے اگر ڈالے، وہ کرنے کے بعد جہاں سے گیا تو جو رہی صحیح قوتیں تھیں نا مذہبی، انہوں نے وہاں مقابلہ کرایا قرات کا۔ تو پوری دنیا میں اس وقت بھی جہاں انہوں نے عربی پر پابندی لگائی تھی، تجوید و قرات اور قرآن کے پڑھنے کے قوانین جاننے والے سب سے زیادہ قاری
جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ترکی ہے. ہمارا ایک سیاح گیا روس، یہ رشیا روس گیا، تو وہ وہاں پہ اترا ایئرپورٹ پہ، تو اس نے کہا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا، اس نے کہا کہ انہوں نے نا ایک بوڑھے آدمی کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، جس کی سر پہ دستار ہے، لمبی داڑھی ہے، بوڑھا ہے، پیچھے سے ایک نوجوان اس کو ٹھڈا مار رہا ہے، اور اوپر ایک جملہ لکھا ہے مجسمے کے اوپر، استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد. وہ جملہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کو روس سے اس طرح ٹھڈے مار کے نکال دیا. یہ جملہ لکھا روس والوں نے اس مجسمے پہ. پھر کیا ہوا؟ دنیا نے حشر دیکھا کہ خدا تو اب بھی وہاں ہے، روس کے ٹکڑے ہو گئے. اور یہ کام خدا رب العزت نے پاکستان سے کروایا. بہانا چاہے پیچھے کوئی بھی تھا، جس کے کہنے سے بھی بہرحال کیا، پاکستان نے کیا، اس روس کے ٹکڑے ہوئے. تو حضرات محترم، اس کی ایک ریاست تھی، اس ریاست والوں نے حفظ کا، قرات کا مقابلہ رکھایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسلام کو یہاں سے نکلے، مسجدوں کو تالے، درسوں کو تالے، داڑیوں پہ پابندی، عربی پہ پابندی، قرآن پہ پابندی. تو ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تو کوئی حافظ نہیں نظر آئے گا. انہوں نے ایک سٹیٹ والوں نے مقابلہ رکھوایا کہ دیکھتے ہیں 2 یا 4 جتنے بھی ہیں ان میں مقابلہ کراتے ہیں. ساتھ انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں کہ جو اس سٹیٹ میں حافظ ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں. 2 دنوں میں جو لسٹ تیار ہوئی وہ 65,000 حفاظ تھے. آپ میری بات نہیں سمجھے. اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود، اذان پہ پابندی، مسجد پہ پابندی، درس پہ پابندی، قرآن پہ پابندی، اسلام پہ، قرآن پڑھنے پہ پابندی، اسلامی تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی. انہوں نے کہا 2 یا 4 ہوں گے، انہوں میں مقابلہ کراتے ہیں. انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا بھئی اگر کوئی حافظ ہے تو بھئی اپنا نام لکھاؤ. 65,000 لوگوں نے نام لکھوایا. پھر انہوں نے دوبارہ اشتہار دیا بھئی اب بھی مزید گنجائش نہیں ہے. یہ ہے جناب قرآن مجید کا معجزہ. حضرات محترم، بات بھی ختم ہونے والی ہے، میری گفتگو بھی ختم، صرف آخری بات کرنے لگا ہوں. اس قرآن کی حقانیت کے حوالے سے فرانس کا ایک پارلیمنٹیرین ہے، اب بھی موجود ہے، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. ایک مصری صحافی محمود اس کا نام ہے، وہ آیا اس کا انٹرویو لینے. اس نے کہا کہ جناب میں آپ کا انٹرویو لینے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سارا خاندان عیسائی ہے، آپ کے ملک میں، آپ کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو اتنی ترجیح نہیں ہے. میں تو بڑا حیران ہوں، آپ کے ہمسایوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی مسلمان نہیں، آپ کے گھر میں بھی کوئی مسلمان نہیں، آپ کے آبا و اجداد میں بھی کوئی مسلمان نہیں، اور آپ عام بندے بھی نہیں ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں. پارلیمنٹیرین، فرانس کے پارلیمنٹیرین ہو تو آپ نے یہ اسلام قبول کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ اب سنیں بات. اس نے کہا کہ میں پارلیمنٹیرین ہونے کے ساتھ ساتھ، سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ میں سیاح بھی ہوں، مجھے شوق ہے سیر و سیاحت کا. ساری زندگی پچھلی میں نے سیر و سیاحت میں گزاری، اور زیادہ تر جو میں نے سیر و سیاحت کی وہ سمندری سفر میں کی. سمندر کے اندر میں پچھلی ساری زندگی بحری جہازوں میں سفر کرتا رہا. میں نے سارے بر اعظم پھرے، میں تمام بر اعظموں میں گیا، سب کی سیر و سیاحت کی. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شوق کتابیں پڑھنے کا بھی تھا. جب یہ مسلمانوں پہ الزام لگا 9/11 کے بعد کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسلام کو پڑھوں. میں قرآن کا انگریزی ترجمہ خریدا، میں قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ کہتا ہے پارلیمنٹیرین سیاح تو تھا ہی، ساتھ مجھے سٹڈی کا بھی شوق تھا. جب مسلمانوں کے بارے میں
یہ پوری دنیا کا میڈیا چیخنے لگا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو میں نے اس اسلام کو صرف دیکھنے کے لیے بھئی یہ کیا ہے، قرآن کا انگریزی میں ترجمہ جو تھا، وہ عربی تو مجھے آتی نہیں تھی، وہ ترجمہ انگریزی کا میں نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے جب میں سورہ نور کی آیت نمبر 40 پہ پہنچا، اس میں ایک حقیقت میں نے دیکھی۔ وہ کیا تھی، وہ آیت کیا ہے، میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا ترجمہ اس فرانسیسی پارلیمنٹیرین نے انگلش میں پڑھا اور حیران ہوا۔ وہ آیت یہ ہے کہ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اس نے کہا کہ اس آیت میں جو سمندر کے اندر کی کیفیت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اس لہر ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک لہر ہے، اوپر بادل ہے، نیچے لہر ہے، اس کے نیچے ایک لہر ہے، نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس نے کہا جو عام بندہ سمندر سے سفر کر کے گزر جاتا ہے وہ ان حقیقتوں کو نہیں جانتا۔ میں نے چونکہ کئیوں کو ڈوبتے دیکھا، کئیوں ڈوبتے ہوں کو بچایا، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا تھا کہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب سورج کی شعاعیں سمندر کی سطح پر پڑتی ہیں تو سمندر کی جو پہلی سطح ہے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، تو سمندر کی جو پہلی سطح ہے وہ سورج کی کرنوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے نیچے جو لہریں ہوتی ہیں سورج کی کرنیں نیچے والی لہروں تک نہیں جا سکتی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ تھا، میں نے کئی ڈوبتے ہوئے کو بچایا اور میں نے کئیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ تھا کہ واقعی جب بندہ نیچے لہروں کے نیچے جاتا ہے، نیچے ٹوٹل اندھیرا ہوتا ہے، بندے کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جو سمندر کی پہلی سطح ہے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ کرنیں توڑ دیتی ہے، نیچے کرنیں پہنچ نہیں سکتی، نہ روشنی پہنچ سکتی ہے، نہ لائٹ جا سکتی ہے، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے انگریزی میں یہ آیت کا ترجمہ دیکھا، اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ قرآن محمد عربی نے خود بنایا ہے، جو ہمارا نظریہ تھا، جو ہم عیسائیوں میں مشہور تھا کہ قرآن محمد عربی نے خود بنایا ہے، یہ تصور تھا۔ یہی تصور لے کر میں مسلمان عالم سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے سمندر میں کتنے سفر کیے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کتنے سفر کیے، میرے نبی نے تو ساری زندگی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مسلمان عالم سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے سمندر کے کتنے سفر کیے، اس نے کہا کہ میرے نبی نے تو ساری زندگی سمندر دیکھا ہی نہیں، سفر کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب میں جانتا تھا کہ جو اوپر سے سفر کر جاتے ہیں اس حقیقت کو وہ بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا، میرے تجربے سے یہ بات گزری تھی، کئی ڈوبتے ہوں کو میں نے بچایا تھا۔ میں جانتا تھا، میں خود کئی دفعہ مرتے مرتے نیچے سے نکلا، میں جانتا تھا کہ نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ محمد جس نے ساری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا، اگر یہ حقیقت بیان کر رہا ہے، یہ قرآن پھر اس کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اس کے سچے خدا کا بھیجا ہوا سچا کلام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو حضرات باہر ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ رکھو، اپنے قرآن اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ آخری بات، اس کا پہلا حق جو میں بیان کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سمجھنا، دوسرا اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، تیسرا اس میں غور فکر کرنا سمجھنا، چوتھا اس پہ عمل کرنا، پانچواں اس کو ملکی لیول پر اپنی پارلیمنٹ تک لے کے جانا۔ یہ ہے ہمارے، اور اس کو چھٹا، اس کو عام لوگوں تک اس کی
تبلیغ کو پہنچانا، اس کے نور کو پہنچانا، یہ قرآن کے ہم پر حقوق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔